السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 955 ٹی وی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ دنیا کے 10 خطرناک ترین ایئرپورٹس مطلب ہوائی اڈوں کے بارے میں۔ دوستو آپ نے یقیناً جہاز پر سفر کیا تو ہوگا، اگر نہیں کیا تو آپ شوقین تو ضرور ہوں۔ تو دوستو دنیا کے 10 ایسے خطرناک ہوائی اڈے ہیں جن کے اوپر لینڈنگ کرنا کسی عام پائلٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کریں گے تو آپ اپنی منزل تک پہنچنا سب سے بہتر ہے۔ تمام رن وے لمبے نہیں ہوتے، کچھ مقامات ایک محدود علاقے میں واقع ہوتے ہیں اور انتہائی خطرناک ترین رن وے ہوائی اڈوں کے طور پر لیبل لگا ہوا ہے۔ سفر کا اختتام جس میں پہاڑوں یا تنگ وادیوں میں واقع رن وے مشکل ہے۔ جہاز جب گزرتا ہے تو وہ پہاڑیوں، جنگلوں، مختلف جگہ سے گزرتا ہے، لیکن جو مین ہوتا ہے اس کی لینڈنگ ہوتی ہے، اور اگر لینڈنگ ہی پہاڑوں کے درمیان ہو تو یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ کو ٹاپ 10 ڈینجرس رن وے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہے ہانگ کانگ کا کائی تک کا ہوائی اڈا۔ اگر ہم اس کو انگلش میں بتائیں تو ہانگ کانگ کائی تک ایئرپورٹ، جو کہ نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ ہانگ کانگ میں واقع ہے۔ اس علاقے کے آس پاس جہاں پر یہ ایئرپورٹ واقع ہے، اس علاقے کے آس پاس کے پہاڑوں اور مضبوط کراس ونڈز کے باعث یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ہوائی اڈوں میں شامل ہوتا ہے۔ ہوائی اڈے کے شمالی حصے اور وکٹوریہ ہاربر میں رن وے کے میدانوں میں اسکائی اسکریپرز کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ لینڈنگ انتہائی آب و ہوا اور پائلٹوں کے لیے تکنیکی لحاظ سے چیلنج ہوتی ہے۔ مطلب کہ جہاں ہوا زیادہ ہو تو وہاں جہاز کو کنٹرول کرنا اور لینڈنگ کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اوپر سے میدان ہوں تو پھر اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ 1998 میں تمام خوفناک ہوائی اڈوں کی ماں کے نام سے منسوب یہ مغرب کی طرف 30 کلومیٹر دور چیک لاپ کوک میں ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے افتتاح کی وجہ سے بند ہوا تھا، جسے کہ دنیا کے تمام خوفناک ہوائی اڈوں کی ماں کا نام دیا گیا۔ بہت ہی ڈینجرس، بہت ہی خطرناک ترین ایئرپورٹ ہے۔ نمبر 9 پر ہے جاپانز MCAS ان فٹوما۔ اگر ہم اس کو اردو میں بتائیں تو وہ ہے فوٹینما میں جاپان کا MCAS ایئرپورٹ۔ دنیا کا سب سے خطرناک ہوائی اڈا اوکیناوا جاپان میں ہے۔ اوسپری V-22 جو US میرین کورپ ایئر اسٹیشن میں ہے۔ ہارنیٹس کے مستقل اترنے اور اتارنے کے ساتھ FA-18 اور یہ ہوائی اڈا دیکھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ واقعی حقیقت میں بہت زیادہ ڈینجرس ہوائی اڈا ہے۔ اگرچہ جیٹ طیاروں کا نظارہ حیرت انگیز ہے، اس ہوائی اڈے کا رن وے انتہائی کثافت والے علاقے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے لینڈنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو یہ دیکھیں آبادی والا علاقہ ہے، سائڈ پر سارے علاقہ جاتے ہیں، تو وہاں لینڈنگ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 8 پر ہے بھوٹان پیرو ایئرپورٹ، مطلب کہ بھوٹان کا پارو ہوائی اڈا۔ پارو ہوائی اڈا ہمالیہ پہاڑوں میں پانی کی سطح سے 2225 میٹر بلندی پر واقع ہے، اور اس کے گرد گہراؤ پہاڑوں کی چوٹیوں سے 5486 میٹر اونچائی ہے۔ اس ہوائی اڈے کا مقام دریا پارو چو کے کنارے ہے۔ خطہ بہت بے رحم ہے اور اس کا موسم انتہائی سخت ہے کہ پروازوں کو صرف موسمیاتی آلات کے ساتھ ہی اجازت ہوتی ہے، اور صرف کے دن کے اوقات میں محدود ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں صرف چند پائلٹ بھوٹان کے پارو ہوائی اڈے پر اترنے کے اہل ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ کسی آسان پائلٹ کا کام ہے ہی، کیونکہ بہت زیادہ تربیت شدہ پائلٹ ہے، صرف اس کا ہی کام ہوتا ہے، اور وہ بھی کچھ گھنٹوں کے اندر اسے لینڈنگ کرنی ہوتی ہے، جو کہ اس کے مخصوص موسم کے مطابق اوقات بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے پرتگالز میڈیرا ایئرپورٹ، مطلب پرتگال کا میڈیرا ایئرپورٹ۔ یہ ایئرپورٹ چٹانوں اور سمندری ساحلوں کے ایئرپورٹ، اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مکمل ساحل پر ہے، اور اس کا مختصر سا رن وے ہے جو کہ
سمندر کے کنارے ہواؤں کا رخ حد سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور ان تیز ہواؤں کے درمیان بھی لینڈنگ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، حد سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ہوائی اڈے کو سن 2000 میں 2780 میٹر تک بڑھایا گیا ہے۔ اگرچہ لگتا ہے لیکن سمندر کے اوپر تعمیر شدہ ساؤنڈز کو 180 کالموں کی مدد سے سپورٹ کیا گیا ہے جو کہ جہاز کی لینڈنگ کے وقت کور کرتے ہیں ہوا کو، جو کہ سمندری متغیر یا لہروں ہواؤں ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لینڈنگ کرنا کوئی آسان ہدف نہیں ہوتا۔ اب بات کر لیتے ہیں نمبر سکس پر ہے انٹارکٹیکا کا میکمرڈو ایئر اسٹیشن۔ مطلب کہ انٹارکٹیکاز میکمرڈو ایئر اسٹیشن، اس کے بارے میں انٹارکٹیکا دنیا کا 7واں بر اعظم ہے۔ انٹارکٹیکا میں ہمیشہ برف ہی برف رہتی ہے کیونکہ یہ سورج سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ اس پر آبادی نہیں ہوتی۔ یہاں پر زیادہ تر ریسرچر ہی جاتے ہیں، بہت کم ہی ہے یا کچھ سیاح وغیرہ جاتے ہیں۔ یہاں پر سردی ہی برف باری ہی رہتی ہے اور ٹمپریچر بہت زیادہ نیگیٹو میں ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں واقع میکمرڈو اسٹیشن کے خطرناک ہوائی اڈوں کی فہرست کا ایک اور مجرم ہے۔ یہ عام طور پر سال بھر میں منجمد حالات کے ساتھ امریکی انٹارکٹک اسٹیشن کی رن وے لمبی، برفیلی اور متغیر موسمیات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جمنے والے درجہ حرارت سے دو چار ہوں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ پائلٹ سارا دن اندھیرے کی وجہ سے نائٹ ویژن کی وجہ سے فٹنگ والے شیشے کا استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اتر رہے ہیں، تو آپ کا یہ خیال بدل سکتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے ہونڈوراس ٹان کونٹین ایئرپورٹ۔ یہ ہوائی اڈے کے آس پاس پہاڑوں کو دیکھنا حیرت انگیز ہے۔ وہ محفوظ لینڈنگ سے نمٹنے میں رکاوٹ ہے۔ یہ وادی میں پانی کی سطح سے 1004 میٹر بلندی پر واقع ہے اور اس کے پہاڑی علاقے کی وجہ سے پائلٹوں کو ایئرپورٹ کے رن وے تک مؤثر انداز میں پہنچنے کے لیے 45 ڈگری کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسافروں کی طرف سے اٹھائی جانے والی اونچائی کا فوری خطرہ معدے کو بلند کرتا ہے اور کانوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ مستحکم ہوا لینڈنگ کو پیچیدہ بناتی ہے، جس کا نتیجہ لینڈنگ سے قبل اپنی آخری تبدیلی میں لاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے گرین لینڈ کا نرسوک ایئرپورٹ۔ ایسی جگہ جہاں سبز رنگ کا لفظی مطلب نہیں لگایا جاتا ہے، اصل میں یہ جگہ برفیلی اور مکمل سفید ہے۔ اس طرح انٹارکٹیکا کی طرح نرسوک ایئرپورٹ میں برف اور سردی ہے اور ممکنہ طور پر دنیا کے مشکل اترنے کے لیے رن وے ہے۔ یہاں اترنے کی کوشش کرنا رن وے کے ساتھ دباؤ بڑھتا ہے، جس میں صرف 1800 میٹر بلندی کی ہوائی ہوشیار برف کے ساتھ احاطہ کرتا ہے، اور یہ بھی مستحکم طوفانی موسم ہے جو سخت ہنگامہ برپا کرتا ہے۔ اور مزید نیز یہاں آتش فشاں پھیل رہے ہیں جو آسمان پر راکھ بھیجتے ہیں، اکثر انجنوں کو روکنے اور تباہ کرنے کی دھمکی بھی دے دیتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے سینٹ مارٹن کی راجکماری جولیانا بین الاقوامی ہوائی اڈہ یا ایئرپورٹ۔ یہ کیریبین میں واقع ایئرپورٹ ایک اور ہوائی اڈہ جس کا انتہائی خطرناک رن وے ہے جو سینٹ مارٹن میں واقع ہے۔ راجکماری جولیانا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے۔ یہ ہوائی اڈوں کی اس فہرست میں سب سے زیادہ مقبول ہے جو اس کے رن وے سے پہلے ساحل سمندر پر جانے والوں کے لیے ہوا اور ریت کی رکاوٹ کا ایک زبردست اور تیز دھماکے کی تخلیق کرتا ہے۔ اگر آپ بیچ پر جائیں تو وہاں ریت ہوتی ہے اور جیسے جہاز لینڈ ہوتا ہے تو ریت ہی ریت، جو کہ بہت زیادہ خطرے اور رسکی کام ہوتا ہے۔ اور جو بنیادی پریشانی ہوتی ہے وہ صرف 2169 میٹر رن وے کی ہے۔ یہ اس طرح لگتا ہے جیسے یہ لمبا ہے، لیکن اگر آپ کسی ایسے بڑے طیارے کے بارے میں سوچیں گے جس کو محفوظ لینڈنگ کی ضمانت دینے کے لیے 2500 میٹر سے زیادہ کی ضرورت ہو تو یہ بہترین پائلٹ کے بھی پسینے نکال دیتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے نیپال کا لکلا ہوائی اڈہ یا ایئرپورٹ۔ دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہوائی اڈے کی رن وے ہے کہ انتہائی مختصر ہے۔ یہ ان مسافروں کے لیے ہوائی اڈہ ہے جو ماؤنٹ ایورسٹ کی وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ کبھی کبھی ہوائی ٹریفک کنٹرولر کہیں بھی موجود نہیں ہوتے، اس لیے پائلٹوں کو لازمی طور پر طیارے کو
آزادانہ طور پر لینڈ کرنا چاہیے۔ بغیر لائٹس کے اس رن وے پر اترانے کا خطرہ اور بجلی کے اختیارات بہت محدود ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر لینڈنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ نمبر ون پر ہے سبا جزیرے کا چوانچی یارسکون ہوائی اڈہ۔ یہ ہوائی اڈہ ایک مختصر ترین تجارتی رن وے ہے جس کی لمبائی صرف 400 میٹر۔ یہ سبا کے ٹیچکرون جزیرے میں واقع ہے، تقریباً 45 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ناقابل یقین حد تک لینڈنگ سٹریپس کی نظر کے باوجود بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لینڈنگ ہے، اور رن وے کی سب سے خطرناک ہوائی اڈے کے آس پاس بہت زیادہ ماہر پائلٹوں کے لیے چیلنج بھی ہے، کیونکہ 400 میٹر کے اندر لینڈنگ کروانا ایک طیارے کی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بڑے بڑے پائلٹس، بہت زیادہ ماہر پائلٹس کے لیے بھی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ مزید اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل 955 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔